ابھی ایک راز بتاتا چلوں، تم نے یہ سنا ہے مصائب میں کہ سرکار علی اصغر حسین کے استغاثے پہ جھولے سے نیچے تشریف لے آئے تھے. سب نے سن رکھا ہے. حسین کے استغاثے پہ حل من ناصرین پہ جھولے سے زمین پہ تشریف لائے تھے. ہم نے اسے مصائب کے آئینے میں دیکھا، لیکن علماء نے فضائل کے آئینے میں دیکھا. وہ لکھتے ہیں زمانے والوں تم سمجھے ہی نہیں، علی اصغر جھولے سے زمین پہ آئے کیوں؟ کیونکہ زمانے کا محمد مدد کے لیے بلا رہا تھا، زمانے کے علی نے لبیک کہہ دیا ہے اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جب تک علی سلامت ہے محمد پہ کوئی تیر. سمجھ گئی بات؟ کیونکہ فضائل تو بہت پڑھنے تھے مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں نے وعدہ کر لیا کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ سرکار علی اصغر کے فضائل اس وقت سے 5 دن پڑھوں تو ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہے علی بھلے اصغر ہو، ہے علی بھلے اصغر ہو. بس جنگ کا ایک فقرہ سن لو، بات تمام کر دیتا ہوں کیونکہ وعدہ تھا کہ علی اصغر علیہ السلام کی جنگ سناؤں گا. جنگ کا بس ایک فقرہ سن لو. مصائب میں تم سنتے رہتے ہو کہ ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، یہ سنا ہے نا؟ جب جوڑا ہے تو ہرملہ کی آنکھیں بند تھی. اور علی اصغر کے بارے میں تاریخ میں لکھا کہ آپ اپنی زبان ہونٹوں پہ پھرا رہے تھے. جو بشر نہیں سمجھ پاتا مصلحتوں کو وہ نہ بولے تو بہتر ہے. علی اصغر پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پہ زبان نہیں پھرا رہے تھے، بلکہ کائنات کا اصول ہے جب شکاری لفظوں پہ غور کرے خدا کے لیے، اگر پہنچ گئے تو میں سلام کر رہا ہوں. جب شکاری اپنے شکار پہ قبضہ کر لیتا ہے نا تو اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھراتا ہے. علی اصغر نے زبان ہونٹوں پہ پھرا کے ہم جیسے نادانوں کو بتایا ہرملہ نے میرا شکار نہیں کیا، میں نے ہرملہ کا شکار. اور میں نے قیامت تک کے لیے ہرملہ کو لعنت اللہ علیہ بنا دیا. ہرملہ والوں پر تمام دشمنوں پر جناب علی اصغر علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات. سمٹ گئی بات. 15 سے 17 منٹ سے زیادہ میں فضائل پڑھ گیا، مصائب کے چند جملے بس. اور یقین جانے آج کی شب بھی ہم مصائب سن کے روئیں تو ہمارے شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ شب غربت کی شب ہے. آج حسرتوں سے زینب عباس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جن لوگوں نے یہ منظر پیش کر دیا. یقیناً کچھ ملتا جلتا منظر کربلا کا بھی ہے، جہاں دکھیاری ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی فضہ حسین کو دیکھتی ہے، کبھی ام کلثوم عباس کو دیکھتی ہے. ایک ماں ہے جو اپنے جھولے میں علی اصغر کو لٹائے ہوئے جھولا جھلا جھلا کے اپنے لال سے کہہ رہی ہے کل مجھے سرخرو کرو گے نا. آج شرم کر کے نہ رونا، شرما کے نہ رونا. ایک رات کا مہمان ہے اصغر، سرو سینہ پیارا نہ کرنا. بس ایک رات ہے کہ رباب کی گود آباد ہے، کل یہ گود اجڑ جائے گی.
دیکھو جب منظر کشی کا لمحہ آئے نا تو بیٹھ کے اس منظر کو دیکھتے رہنا. ایک عجیب انداز ہے اس منظر کشی میں بھی. یقین جانے سب سے سخت مصائب ہیں علی اصغر کے مصائب. تمہیں پتا ہے عباس کے شانے کو اٹھاتے ہوئے حسین نے تمہیں نہیں پکارا ہے. علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہوئے اے شیعو حسین نے تمہیں نہیں بلایا. لیکن پتا ہے علی اصغر کو جب لے کے گئے تو رو رو کے کہا اے شیعو کاش تم ہوتے تو دیکھتے کربلا میں علی اصغر کے لیے. العظمت للہ العظمت للہ. کوئی ایسا بشر نہ ہو جو سر و سینہ پیارا نہ کرے. آج سر و سینہ پیارا نہ کرنا, سر و سینے پہ ہاتھ مارنا, اس لیے کہ حسین کے ششماہے کی شہادت پڑھنی. کون ششماہا؟ جس کی پیاس کی وجہ سے زبان تالو سے چپک گئی, جو سانس نہیں لے پا رہا تھا, جسے سکینہ جھولے میں ہلا ہلا کے دیکھتی تھی اور پھیوستی تھی اما رباب میرا اصغر زندہ تو ہے نا. العظمت للہ العظمت للہ. جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے پرسہ پیش کرے. چند سطرے ہیں میرے پاس, انہیں سنا دیتا ہوں کیونکہ آج کی شب جتنی دیر بیٹھ گیا. اب تو غریبوں کی رات ہے نا یہ. کل کی شب زینب عباس کو مقتل میں ڈھونڈ رہی ہوگی. کل کی رات ننھی سکینہ آواز دے گی بابا. سن لو سرکار علی اصغر کے مصائب. اور دیکھو علماء بیٹھے ہیں. سرکار علامہ حسین بخش جاڑا ہمارے مذہب کے عظیم عالم دین ہے. وہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہوئے کیا پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہ اے مومنو, اے میری قوم کی ماں اور بہنوں, دیکھو اگر تمہاری گود میں بچہ ہونا تو اصغر کے مصائب کے وقت پیار نہ کرنا. میں اس فقرے پہ اپنی جان قربان کر دوں, پیار نہ کرنا. آگے وہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتے تھے اگر تم نے پیار کر لیا اور خدا نہ خواستہ رباب تمہارے پہلو میں بیٹھے, اس کو اس کی خالی گود یاد آئے گی. اس بیوی کو اس کی خالی گود یاد آ جائے گی. عجیب انداز ہے. لو چند جملے صرف سن لو سرکار علی اصغر کے مصائب کے. ایک دکھیاری ماں کی منظر کشی میں پہلے کر دوں تاکہ تم اسے سن سکو. جھولے میں پیاسا لیٹا ہے علی اصغر. حسین نے استغاثے کی آواز بلند کی. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. دکھیاری ماں کی منظر کشی پہلے کر رہا ہوں, پھر تم منظر کشی کر دینا. حسین آئے, کوہرام برپا ہو گیا. رباب لاؤ, علی اصغر میرے حوالے کرو. تم نے گود میں اولاد پالی ہوگی, آج امتحان ہے تمہارا. علی اصغر میرے حوالے کرو. ایک مرتبہ جناب رباب نے بڑھایا, پھر کچھ سوچ کے گود سے واپس لے لیا. کہا یا والی و وارث بس ایک لمحے کے لیے رک جائیے. کیا رباب کیا ہے؟ رباب چکی. علی اصغر کے کانوں پہ لب رکھا. کہا بیٹا جب بھی بچے باہر جاتے ماں چہرہ دھلاتی ہے, لیکن کہیں ضرور ماں
شکایت نہ کرنا. ایک ماں کی مجبوری سنو گے کیا تھی. رباب نے نفسیاتی فطرہ کہا جب بھی کوئی بچہ لاتا ہے تم بھی اپنے گھر سے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلتے ہو گے. بچوں کی ماں کیا کرتی ہے؟ چہرے کو کسی کپڑے سے پانی میں بھگا کے پوچھتی, بالوں میں شانہ کرتی, پھر لا کے گود میں دیتی ہے. رباب کے پاس نوجوانوں پانی نہیں ہے تو دکھیاری ماں نے کیا کیا بتاؤ تمہیں؟ اپنے چہرے کے نیچے رکھا اور اتنا روئی ہے اصغر کا چہرہ رباب کے آنسوؤں سے. یہی حق گریا ہے. اسی طریقے سے پوچھا دیا کرو, سینا پینا کرو تو ہائے رباب, ہائے حسین تیرا مقدم. یقیناً یہ انداز گریا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اتنا روئی ہے, اتنا روئی ہے, چہرہ بھیگ گیا. پھر ردا کے کونے سے بیٹے کے چہرے کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد حسین کے حوالے کیا. جس منظر کو قبلہ سب چھوڑ جاتے ہیں وہ منظر پڑ رہا ہوں. حافظ کفایت حسین صاحب اللہ کو کہو جب رباب سے علی اصغر کو لیا ہے حسین نے تو لکھا ہے کہ 2 قدم چلے تھے کہ کسی کا ننھا سا ہاتھ حسین کے قدم میں آیا اور آنے کے بعد بتائے کوئی آواز آئی, بابا اصغر سے بڑا پیار ہے نا, ارے دے کے جا رہے ہو. اصغر سے بڑی محبت ہے نا بابا. میں بھی تو 3 دن کی پھرانسی ہوں بابا. 3 دن سے پہلے بھی جو مجھے پانی ملا تھا نا وہ بھی تو میں نے اصغر کو دیا. 3 دن کی, اس سے پہلے سے میری پیاس ہے بابا. اللہ جانے بابا اور بیٹی میں کیا گفتگو اور ہوئی. دلاسا دیا سکینہ کو. حسین نے کربلا کی طرف لے کے آئے. میں تم سے پوچھتا ہوں جو بزرگ بیٹھے نوجوان, تم نے یہی سنا ہے نا کہ کربلا کی زمین اتنی گرم تھی. آج سنو بھی, اس منظر کو محسوس بھی کرو. کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس پہ کچا دانا گرتا تھا تو بھون جایا کرتا تھا. لیکن سوچا کبھی تم نے جس پہ کچا دانا بھون جایا کرتا تھا اسی زمین پہ حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا. یہ مذہب رونے کے لیے مر جانے کے لیے. اس زمین پہ جس پہ کچا دانا گرتا تھا وہ پھٹ جاتا تھا, اس پہ علی اصغر کو لٹایا ہے. بتایا علماء کیا کہتے ہیں کہ زمانے والوں تم نے علی اصغر کے گلے کا زخم دیکھا ہے, پیٹھ کے چھالے کیوں نہیں دیکھے؟ تو نبی نے کربلا کی گرمی سے حسین کے گھر کے گلاب العظمت للہ العظمت للہ. کئی ہفتے گریا ہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. آنے سے پہلے کی روایت میں نے پڑھی, وہ روایت سن لو. جلتی ہوئی زمین پہ, اپنی آوازوں کو روکو, فقرہ سن لو. جلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر کو لٹایا ہے. علماء نے لکھا تلفظہ کی کیفیت تھی. کبھی علی اصغر زمین سے اٹھتے تھے. میں تم سے پوچھتا ہوں, پتہ ہے سرکار یہ منظر جب میرے ذہن میں آیا نا
میری بھتیجی سکینہ چھوٹی تھی، میں نے اسے گود میں لیا، دو منظر ایک ساتھ، گود میں لیا، گرمی بہت تھی، گھر کے نیچے اترا، میں نے اپنی بھتیجی سے کہا چھوٹی ہے بیٹا یہ چپل اتار دو، اس نے اتار دیا، میں نے اسے ننگے پیر اس روڈ پہ چلوایا، واللہ حسین چند قدم چل کے اس نے باہیں پھیلائی اور کہا بابا زمین بہت گرم ہے، میں نے کربلا کا رخ کیا، میں نے کہا سلام حسین، تیرے بیٹے پر بھی، تیری بیٹی پر بھی، بیٹی کربلا سے شام تک ننگے پیر اور تیرا بیٹا جلتی زمین پر سمٹ گئی بات۔ کبھی علی اصغر کا وجود اوپر آتا تھا، کبھی زمین پہ جاتا تھا، زمین اتنی گرم تھی، پھر کیا ہوا پتا ہے، جب قوت ختم ہو گئی نا تو علی اصغر نے کبھی کروٹ نہ سمجھ لو کروٹ لیا، پھر اپنے آپ کو موڑ لیا، جب وہ طاقت بھی ختم ہو گئی نا اب علی اصغر منہ کھولتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں، اب حسین سے نہ آ گیا، حسین نارے مانگے ہوئے اب آتی ہے فوج اشقیا، سن لینا مسائل، بس ایک فقرہ اور سنا رہا ہوں تمہیں، پتا ہے علی اصغر کا وجود ہلکا تھا، بدن سے پانی ختم ہو چکا تھا، نہیں تم نے سن لیا میں نے پڑھ دیا، میں نے اپنے قوم کی بزرگ عورتوں سے پوچھا اے بڑی بھی یہ بتاؤ ایک بچے کو کتنا پانی چاہیے، تو گلاس کہنے لگی نہیں چورے آگ لو اس میں انگلی ڈبو کے اس کے دہن میں رکھ دو، میں سوچ رہا تھا زمانہ کتنا پھر گیا تھا حسین سے، ارے کس دل سے حسین نے چلتی رہتی پہ لکھایا، تمہارے ساتھ نے آواز دیا آئینہ آئینہ ہرملا، بس آمادہ ہو جانا اس منظر کشی کے لیے، ہرملا کہاں ہے، ایک جملہ اور قیامت کا جملہ، ہرملا کہاں ہے، ہرملا فوج اشقیہ سے باہر نکلا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیا، اس نے چلے کمان پہ تیر جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، پھر جوڑا، پھر کانپے، پھر گر گیا، عمر سعد چلایا، شبر چلایا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے تیرے ہاتھ کیوں کانپے، کہ میں صرف اصغر کا گلا نہیں دیکھ رہا، کبھی اصغر کے گلے پہ محمد اپنا گلا رکھ دیتے ہیں، کبھی فاطمہ اپنا گلا رکھ دیتی ہے، کبھی حسن اپنا گلا رکھ دیتے ہیں، کبھی علی اپنا گلا رکھ دیتے ہیں، ارے میں کتنے گلے پہ تیر مارو، سن لینا آزادارو، میں جس مسائل پہ گلانا چاہتا تھا نا وہ مسائل آ گئے، وہ مسائل آ گئے، اس نے آنکھوں کو بند کیا، تیر جوڑا، کیا تھے علی اصغر یہ بتا رہا ہوں، رباب امرؤ القیس کی بیٹی ہے، عرب کا سب سے بڑا تیر انداز امرؤ القیس تھا، رباب نے در خیمہ سے دیکھ لیا تھا کہ ہرملا کا نشانہ چوک جائے گا اور تیر حسین کو لگ جائے گا، میں نے کہا نہ جہاں مجھے لانا سمجھ لے آیا، امرؤ القیس کی بیٹی ہے رباب، سب سے بڑا تیر انداز کا نشانہ تیر کا دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ تیر کا نشانہ چکے گا میرے حسین کو لگے گا، بس میرے خیمہ سے کا اصغر خبردار، اصغر ہکے تیر گلے میں لیا، آپ کی بات ہے گا بابا بات کر دینا گلا چھوٹا،
تیر بڑا تھا. سنو گے اس تیر کی تفصیل. میرے بچوں تم سنو اس فقرے کو. 3 بھال کا تیر، ایک نوک سینے پہ لگی. میں اس مسائل کو کیسے پڑھوں میں جانتا ہوں. ایک تیر کی نوک سینے پہ، دوسرا گلے پہ، تیسرا کانوں پہ. پتہ ہے تمہارے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ صبح الاصغر من الاذن الى الاذن. علی اصغر اس کان سے اس کان تک زبان. العظمت للہ، العظمت للہ. سن لو حوصلہ پکڑو. علی اصغر کے بدن سے زیادہ وزنی تھا تیر کا وزن. پتہ ہے کیا لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر درمیان میں حسین کے بازو نہ آتے، جہاں تک تیر جاتا علی اصغر کا بدن فضاؤں میں پرواز کرتا جاتا. بھائی ہوا کیا؟ ادھر سے تیر، دیکھنا میری طرف، جلدی یہ مصائب نہیں پڑتا. ادھر سے تیر، درمیان میں علی اصغر کا چہرہ، ادھر حسین کے بازو. تیر اور بازو کے درمیان علی اصغر کا چہرہ پس کے رہ گیا. میرے بڑے خیمہ سے جب آگ نے آواز دیا، میرے لال، میرے لال، میرے لال. ہاں سکون سے لے آؤ. یہ عجیب منظر ہے، لے کے آؤ. یہ عجیب منظر ہے. اللہ کی نمازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تمہیں منظر کشی بتاؤں، ایک باپ آگے نہیں جاتا، سن لو پتا ہے اپنی ہمارے یہ سن لو مسئلہ بس ایک منٹ میں نے اپنی ماں سے اجازت لے رکھی سید آپ کی آج میرا چھوٹا سا نوکر انہی آنکھیں سے کتابوں میں پڑھا آدھا کرو کو سن لو اس کے بعد تم کتنا لوگے مجھے نہیں پتا حسین ناشوانی اثر میں کیا ہے حسین ناشوانی اثر میں کیا ہے ماں نے گود میں دیا تیر بھائی کا تیر لگا ہوا تھا رونے کے لیے آمادہ ہوتا کرتا ہے کیا لکھا کتابوں میں جو شاہد لکھی نے پڑھا کہ حسین کے لیے اکبر کے سینے سے اور چینی کا اللہ کا علی خیمے کے پیچھے ایک قبر کھودی باپ کا جو کھڑے ہیں باپ کا بیٹے کی قبر کو کھودنا بھی مکروہ نوجوانوں باپ کا بیٹے کی قبر کو کھودنا مکروہ حسین نے اپنے ہاتھ سے قبر کھودی منظر کے پہنچانا ہے اس قبر میں ہم اصغر کو نکالا ان قبرستان کو گئے ہونا کیا ہوتا ہے پہلے کفن یعنی ایک پردہ پھر تختہ دو پردہ پھر چٹائی تین پردہ پھر لوگوں سے کہا جاتا مٹی دو لیکن یہاں نہ چٹائی ہے نہ پردہ
خواب میں اصغر تجھے